तमाम सुनने वालों को शाइस्ता मोमिन का आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। सफ़र है फिर मेसोपोटामिया का, लेकिन वहाँ से पहले ज़रा चलते हैं पेरिस के लोव म्यूज़ियम। ये देखें दोस्तों, ये पत्थर की लाट बड़ी हिफाजत से यहाँ रखी है। ये यहाँ की सबसे कीमती चीज़ है, मोनालिसा की पेंटिंग से भी ज़्यादा कीमती। ये मखरूती लाट 8 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी है। बालाई हिस्से पर मंजर है जिसमें बाबुल का सबसे बड़ा देवता बाल मर्दक तख्त पर बैठा है और उसके सामने बाबुल का फरमा रवा हमूरबी अदब से उसे सलाम कर रहा है। मर्दक इसे ज़ाब्ता कानून का तोहफा दे रहा है जो लाट के बकिया हिस्से पर अक्कादी ज़बान में कंदा है। पुराने ज़माने का खुदा भी लोगों से बात किया करता था और उन्हें अहकामात दिया करता था, लेकिन आम लोगों से नहीं, बल्कि सिर्फ बादशाहों या परोहतों से। उस ज़माने में छापे खाने थे, ना ही अखबार निकलते थे, लिहाजा ये कवानीन पत्थर की लाटों पर कंधा करके मंदिरों और शाहराहों पर नस्ब कर दिए जाते थे ताकि लोग अपने हकूक़ व फ़राइज़ से वाकिफ़ रहें। ये लाट पुरानी ज़रूर है, लेकिन ये कानून दुनिया का सबसे पहला कानून नहीं था, बल्कि इससे पहले इराक़ की खुदाई में 3 इससे भी पुराने कवानीन का सुराग मिला है। दोस्तों, ये बात है कोई 3700 बरस पुरानी, यानी कोई 4500 साल पहले की। उस ज़माने में बाबुल यानी बेबीलोन के लोग 4 तबक़ात यानी क्लासेस में बटे हुए थे। सबसे ताकतवर तबका अशराफिया, जिसे ओवेलो कहा जाता था, जिनमें शाही दरबार के लोग और उमरा शामिल होते थे। एक तबका आम शहरियों का था, जिनमें किसान, दस्तकार, गडरिये और मल्लाह वगैरह हुआ करते थे। एक तबका ग़ुलामों का भी था। दुनिया की बाकी कदीम तहज़ीबों की तरह यहाँ भी ग़ुलाम अपने आका की मिल्कियत होते थे, लेकिन वो आज़ाद हो सकते थे और आज़ाद तबके की औरत से शादी भी कर सकते थे। चौथा तबका मसाकीन का था। यहाँ मसाकीन से मुराद भिखारी और यतीम नहीं है। ये वो लोग थे जिन्हें उनकी फ़ौजी खिदमात की एवज़ जागीरें और वजीफ़े दिए जाते थे। ग़ुलामों के लिए सज़ाएं आम शहरी से कई गुना सख्त हुआ करती थी। यहाँ आँख के बदले आँख और जान के बदले जान का कानून था। अलबत्ता मुजरिम अशराफिया में से हो तो वो हर जाने की रकम अदा कर सकता था, जैसे कि आज के दौर में भी होता है। पेशा वराना मुआवजा रियासत की तरफ से मुकर्रर होता था, लिहाजा हमूरबी के कानून में तमाम पेशों का मुआवजा तफसील के साथ दर्ज है। सज़ाएं 2 किस्म की होती थी, जिस्मानी सज़ा और माली सज़ा। हाथ, नाक और ज़बान काट देना, हाथ पांव बांधकर दरिया में फेंकवा देना और कत्ल कर देना जिस्मानी सज़ाएं थी। जुर्माना अदा करने की सज़ाएं थीं, लेकिन कोड़े मारने या कैद करने की सज़ाएं नहीं थी, यानी जेलें नहीं हुआ करती थी। बेटा अगर बाप पर हाथ उठाता तो उसका हाथ काट दिया जाता था। चोरी की सज़ा भी हाथ काटना थी, यानी ये सज़ाएं मूसवी और मोहम्मदी शरीयतों से कई 100 साल पहले से राइज हैं। 34 यानी 34 जराइम ऐसे थे जिनकी सज़ा मौत थी। किसी पर जादू टोने या चोरी का इल्ज़ाम गलत साबित हो जाता तो इल्ज़ाम लगाने वाले की सज़ा भी मौत हुआ करती थी। डाके की सज़ा भी मौत थी और डाका साबित होने की सूरत में साहिब इमलाक को पूरा मुआवजा अदा करना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। किसी औरत पर जिना का इल्ज़ाम होता तो उसे हाथ पांव बांधकर दरिया में फेंक दिया जाता था, लेकिन अगर शौहर माफ़ कर दे तो हुकूमत को सज़ा देने का हक नहीं था। अपनी मेहनत से बनाई हुई जायदाद की खरीदो फरोख्त की जा सकती थी और बीवी बच्चों के नाम भी की जा सकती थी, लेकिन फ़ौजी या सरकारी अफसर को जो जायदाद रियासत की तरफ से मिलती उसे ना बेचा जा सकता था, ना औलाद के नाम किया जा सकता था। परोहत जागीरदार बहुत सी कानूनी पाबंदियों से आज़ाद होते थे। हम्मुराबी के अहद में मकान किराए पर उठाने का भी रिवाज था।
حالانکہ دنیا کے کسی اور حصے میں یہ مثال نہیں ملتی۔ مکان کرائے پر لینے سے پہلے کرایہ نامہ لکھا جاتا۔ اس کرایہ نامے پر مالک مکان اور کرایہ دار کے علاوہ 2 گواہوں کے دستخط بھی ہوتے۔ قرض اور سود کا بھی رواج تھا۔ مقروض اگر چاندی کے بدلے چاندی ادا کرنے سے قاصر ہوتا تو مساوی مالیت کا اناج ماسود ادا کر سکتا تھا۔ سود کی شرح زیادہ سے زیادہ 20% تھی۔ ضابطۂ قانون کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مے فروشی کا یعنی شراب فروشی کا پیشہ عورتوں کے لیے مخصوص تھا۔ بابل میں شراب خانے ہوا کرتے تھے جہاں لوگ شراب پینے جاتے تھے۔ اگر مے فروش پر شراب کم تولنے کا جرم ثابت ہو جاتا تو اس کی سزا بھی دریا میں پھینک دینا تھی۔ اگر کوئی پروہت، راہبہ یا داسی شراب پیتے پکڑی جاتی تو اسے آگ میں جلا دیا جاتا۔ سزا سخت تھی، لیکن اس سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ پروہت بھی چھپ کر مے نوشی کیا کرتے تھے۔ بابل میں شادی ایک معاہدے کی حیثیت رکھتی تھی۔ شادی سے پہلے اگر معاہدہ مرتب نہ ہوا ہو تو عدالت اس شادی کو تسلیم نہیں کرتی تھی۔ عورت اور مرد دونوں کو طلاق کا حق تھا اور طلاق کی بھی باقاعدہ لکھا پڑھی ہوتی تھی۔ منگنی، مہر اور جہیز کا بھی رواج تھا اور شوہر کو مہر کا کچھ حصہ شادی سے پہلے ادا کرنا پڑتا تھا۔ بیٹی کو باپ کی جائیداد میں برابر کا حصہ ملتا تھا، لیکن یہ جائیداد نہ وہ رہن رکھ سکتی تھی نہ اپنی اولاد کو دے سکتی تھی، بلکہ اس کے مرنے پر جائیداد بھائیوں میں تقسیم ہو جاتی۔ حموربی کے دور میں جراحی کے فن نے بہت ترقی کر لی تھی۔ آنکھوں کا آپریشن بھی ہوتا تھا۔ آنکھ کھولنے کی اجرت مریض کی استطاعت پر منحصر ہوتی۔ امیر آدمی 10 شکل، غریب 5 اور غلام 2 شکل ادا کرتا، لیکن اگر آپریشن کے نتیجے میں مریض کی موت ہو جاتی یا بینائی چلی جاتی تو جراح کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ تو دوستو، یہ تھی حموربی کے قانون کی کچھ تفصیلات جس سے ہمیں وہاں کے لوگوں کے رہن سہن کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں ان کی مذہبی کہانیوں کی۔ دوستو، آج جو قدیم قصے ہمارے لیے محض داستان رہ گئے ہیں، آج سے ہزاروں سال پہلے کا انسان ان پر ایمان رکھتا تھا، ایسا ایمان کہ جان بھی قربان کر دیا کرتے تھے۔ سمیریوں کی دیومالا دنیا کی پیدائش کے بارے میں کہتی ہے کہ ابتدا میں دنیا ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح تھی، جس میں ایک مادہ یعنی فیمیل اژدہا تیامت رہتی تھی۔ رفتہ رفتہ دیوتا ظاہر ہوئے اور انہوں نے دنیا کے فساد کو ختم کرنا چاہا۔ تیامت اژدہاؤں کی فوج لے کر ان کے خلاف ڈٹ گئی۔ دیوتا انلل نے ہواؤں کو مدد کے لیے بلایا۔ جب تیامت منہ کھولے آگے بڑھی تو انلل نے ہواؤں سے اس کا پیٹ بھر دیا۔ وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ پھر انلل نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا بچھا کر زمین بنائی اور دوسرا ٹکڑا شامیانے کی طرح تان کر آسمان بنا دیا۔ دیوتاؤں نے تیامت کے خاوند اژدہے کو بھی ختم کر دیا اور اس کے خون میں مٹی گوندھ کر آدم کا پتلا بنایا، یعنی انسان پیدا کیا۔ تو یوں آسمان، زمین اور انسان بنے۔ ایک اور متھ میں سیلاب عظیم کا بھی ذکر ہے، جس میں اتا پنچتم نے اپنی کشتی میں تمام حیوانات اور پرندوں کے جوڑوں کو پناہ دے کر ان کی جان بچائی۔ سب سے مشہور رزمیہ داستان گلگامش کی ہے، جس میں گلگامش شجر حیات کی تلاش میں نکلتا ہے۔ شادی سے متعلق وہاں کی ایک عجیب و غریب رسم یہ تھی کہ جن لوگوں کی بیٹیاں جوان ہو جائیں وہ سال میں ایک مرتبہ انہیں ایک مقررہ جگہ پر لے جاتے جہاں تماشائیوں کے ٹھٹ لگ جاتے۔ ایک سرکاری کارندہ باری باری ان لڑکیوں کو بلاتا اور اپنے سامنے کھڑی کر کے بولی دے کر بیچ دیتا تھا۔ وہ بولی کا آغاز حسین ترین لڑکی سے کرتا اور پھر اس کا خطیر معاوضہ وصول کر کے دوسری لڑکیوں کو بلاتا۔ لڑکی اس شرط پر بیچی جاتی کہ خریدار اس سے نکاح کرے گا۔ اسی طرح ایک اور رسم یہ تھی کہ اشتار کے سالانہ تہوار پر ہر بابلی عورت پر فرض تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بار
اشتار کے معبد میں جا کر کسی نہ کسی اجنبی سے ہمکنار ہو۔ عمرہ کی عورتیں جو عام عورتوں سے ملنا پسند نہیں کرتی تھیں، پردے دار گاڑیوں میں سوار ہو کر آتی اور غلاموں اور کنیزوں کے جھرمٹ میں معبد میں داخل ہوتی۔ اکثر عورتیں معبد میں اپنے بالوں کو فیتے سے باندھ کر بیٹھتی تھیں۔ مندر میں عورتوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ صحن میں لکیریں کھینچ کر راستے بنا دیے جاتے تھے جن سے گزر کر زائرین عورتوں کے پاس جاتے اور اپنی پسند کی عورت منتخب کر لیتے۔ جب کوئی عورت اس مقصد کے لیے مندر میں آتی تو جب تک وہ کسی اجنبی سے چاندی کے سکے کے عوض ہمکنار نہ ہو جاتی باہر نہیں جا سکتی تھی۔ سکہ پھینکنے والا کہتا، میں دیوی ملیتا کی منت کرتا ہوں کہ وہ تجھ پر مہربان ہو۔ چاندی کا سکہ خواہ کتنا ہی حقیر ہو، عورت کو قبول کرنا پڑتا کیونکہ وہ مقدس ہوتا تھا اور اسے ٹھکرانا پاپ تھا۔ جب کوئی متمنی شخص کسی عورت کی طرف سکہ پھینکتا تو وہ بلا چونو چرا اٹھ کر اس کے ساتھ چلی جاتی اور اس فرض سے سبکدوش ہو کر گھر کی راہ لیتی۔ اس کے بعد خواہ اسے کتنے ہی دھن دولت کی پیشکش کی جائے، وہ سپردگی پر آمادہ نہیں ہوتی تھی۔ خوبصورت اور خوش شکل عورتیں اس فرض سے جلد سبکدوش ہو جاتی تھیں، جبکہ بدصورت عورتوں کو خاصی مدت تک مندر میں بیٹھے رہنا پڑتا تھا۔ اس قسم کی کئی عورتیں 2-2 3-3 برس تک کسی اجنبی کے انتظار میں بیٹھی رہا کرتی تھیں۔ مقدس عصمت فروشی کا یہ کاروبار بابل میں 325 بعد از مسیح تک جاری رہا اور دوسرے ممالک میں بھی پھیل گیا۔ مصر کی دیوی آئسس، یونانی افرودیتی، رومی وینس اور جنوبی ہند کے مندروں میں صدیوں تک مذہب کے نام پر عصمت فروشی کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کی ذمہ داری پروہتوں پر عائد ہوتی ہے جن کی جیب میں ان مقدس دیوداسیوں کی کمائی جاتی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی کچھ جھلکیاں تاریخ کے جھروکوں سے میسوپوٹیمیا کے بارے میں۔ اگلی ویڈیو میں پھر کسی پرانی تہذیب کی جھلکیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت۔